الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قابل احترام اور قابل صدر احترام بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ رحمن والہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. خود اس نے فرما دیا کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شمار نعمت. لیکن یوں کہتے ہیں کہ ایمان اور ایمان کی محنت، اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی اللہ کے ہاں تو نبیوں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک وہ دے کر بھیجتے. لیکن تمام انبیاء تمام رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے ایمان کی دعوت، اس کی محنت اور اس کے ساتھ دعوت اور دعا دونوں چیزیں دیں. ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس امت کی ذمہ داریاں بتلائی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اس امت کی خوبیاں آئی تو عرض کیا کہ مجھے یہ امت دے دی جائے. حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ امت تو نبی آخر زمان، تو اگر آپ امت نہیں دیتے ہیں تو مجھے اس امت میں سے بنا دیجیے. جلیل القدر اتنا بڑا پیغمبر اس امت میں ہونے کی تمنا کر رہا ہے، معمولی بات نہیں. اس لیے جب امت اپنی ذمہ داریوں کو امت ہونے کی، جیسے یہ سارا پورا آپ کا یہ حج کر رہا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ذمہ داری ہے. ڈاکٹروں کی، نرسوں کی، اور جو خواتین ڈاکٹر ہیں ان کی سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. اور دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ. ایک گھر میں 10 افراد ہیں، گھر کا بڑا باپ دادا جو بھی ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو گھر کا پورا نظام صحیح، بچوں کی تعلیم، تربیت، شادیاں، ان کی ضرورتیں، سب کچھ. اور اگر وہ خود ذمہ داری پوری نہ کرے، لڑکا کہاں گیا، لڑکی کہاں گئی، کیا ہوا، کون اس کا دوست، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، پھر گھر تتر بتر ہو جاتا ہے.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا، زمینوں کا، جائیدادوں کا وارث نہیں بناتی۔ جو کچھ ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں ہم اس کا وارث بناتے ہیں۔ کیا لے کر آئے؟ دین اور دین کی محنت۔ اس امت کا بچہ بچہ، وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، صدر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، گھر کے کونے میں بیٹھنے والی خاتون، اس امت کا بچہ بچہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلے جملے سے تو اس امت کے ہر بچے بچے کو پورے عالم کی ذمہ داری بتائی کہ تم صرف اکیلے نہیں ہو، یہ پورا عالم اور قیامت تک آنے والے انسان، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور اپنی والی پوری ذمہ داری اس امت کے حوالے کر گئے، دنیا سے اور امت سے رخصت ہوتے ہوئے۔ عرفات کا میدان تھا، آپ کو معلوم تھا کہ میرا آخری حج ہے، حجۃ الوداع ہے اور امت کے درمیان سے جانا ہے، تو امت کو جو آپ نے وہاں دیا، جاہلیت کی جتنی عصبیتیں تھیں، میری قوم، میری برادری، میرا علاقہ، میرا آدمی، میری زبان، یہ سب جاہلیت کی چیزیں تھیں، ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا۔ یاد رکھنا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے حضرت ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ 36 سال کی عمر تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 36 سال کی۔ انہوں نے ایک پیشین گوئی کی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں تم مجھے کیوں ستاتے ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہاری رہبری کے لیے آیا ہوں، تمہیں صحیح اچھے برے کی، کھرے کھوٹے کی، نیکی بدی کی تمیز کراتا ہوں۔ ایسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے والا اور اس کی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ ایک نبی آخر الزمان، جن کی نبوت قیامت تک کے لیے، جن کی شریعت سنت قیامت تک کے لیے، اور اسی میں تمام بشریت کی دنیا آخرت کی فلاح و بہبود، اس کے علاوہ کوئی نہیں سکتا۔ آسمان پر اٹھا لیے گئے، روئے زمین پر کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا، آخرت سمجھانے والا۔ مرنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو جو بھی آیا ہے اور جو آ رہا ہے اور آئندہ جو آئے گا وہ مرنے ہی کے لیے آ رہے ہیں۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ مرنے ہی کے لیے، نبی تک نہیں رہے، جب حضور سے بھی فرما دیا اشعار نبی، تو مرنا ہر ایک کو ہے۔ اور اسی لیے بیچ میں بات یاد آئی تو سنا دو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنی عقل اور اپنی سمجھداری اور اپنی اس کی بہت دعوے کرتے ہیں، بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت ایسا ہے، بہت ایسا ہے، بڑی صلاحیتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه نفسه هواها
وتمنا علی اللہ الامانی او کما قال علیہ السلام. تم میں سب سے زیادہ سمجھدار جس کی سمجھداری پر حضور کی مہر لگ جائے اس سے زیادہ کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے؟ اسٹیپ لگا دیا، مہر لگا دی. تم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ مرد اور وہ عورت، اس لیے کہ مرد و عورتوں دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور دونوں کو ذمہ داریاں دی ہے. دونوں میں جان، مال، صلاحیت، سمجھ، بوجھ سب ہے. سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی جی کی چاہتوں اور اپنی منمانیوں پر قابو پاوے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. لیکن جو مرتا ہے وہ دنیا کی کیا چیزیں لے جاتا ہے؟ بادشاہ بھی مرے، راجا بھی مرے، رانیاں بھی مری، بڑی بڑی شہزادیاں، لیکن جو کیا وہ لے گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کا نفع نقصان بھی بتاتا ہے. یہ جتنی مشینیں انسانوں کے ہاتھ سے بنتی ہے، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، پھر یہ تمہارا ہسپتال تو سارا مشینوں سے بھرا ہوا ہے. یہ اس کی مشین، یہ اس کی مشین، یہ اس کی مشین ہے جی. اور ابھی یہ سنا رہے تھے کہ اب تو اوپن سرجری کی، ہارٹ کے اوپن سرجری کی بھی یہاں شروعات ہو گئی، اس کی مشینیں بھی آ گئی. یہ سب انسانوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی. اس مشین کا کیا نفع، اس کا کیا نقصان؟ اسی لیے جہاں نفع بتاتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتا ہے. معمولی سی مجھے یاد آیا میرا بچپن کا زمانہ. ہمارے یہاں دستور تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال میں ایک مرتبہ درزی کو گھر بلا لیتے تھے. سارے بھائی بہنوں کے سب کے کپڑے گھر میں. وہ درزی صاحب جو ہے کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، گھر گئے ہوئے تھے. میں تھا، مجھے تو معلوم نہیں. میں بیٹھ گیا کرسی پر اور مشین چلانی، بھائی نے مشین چلانی شروع کی اور میں کھڑا تھا. بھائی ڈر گئے تھے تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ نہیں چلانی چاہیے. ان کو روکنے کے لیے میں نے اپنی یہ انگلی اس سوئی کے نیچے ڈال دی تو آر پار ہو گئی. یہ مشین تو ایسے روکا جاتا ہے، اس کے روکنے کا طریقہ اور ہے. تو ایسے ہی نفع بھی بتاتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، اس کا نقصان بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس کو اس طریقے سے. انسان ایک وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے دست قدرت سے بنایا. یہ جتنے ماشاءاللہ سرکار کر اور کیسی حیثیت کے ہیں، یہ سر سے پیر تک کے آگا ماء مہین، کیسا نطفہ، مادہ تولید منی کا گندا قطرہ، اتنا سا قطرہ، اس سے یہ آنکھ ہے، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سب پوری باڈی، پورا جسم. ساری دنیا کے جتنے عقل مند ہیں وہ سب جمع ہو جائے، پانی پر کوئی نقشہ بنا سکتا ہے؟ پورا تالاب. بھائی شفا ہسپتال بنانا ہے، 4 فلور ہوں گے، اتنے بیڈ ہوں گے اور یہ سیکشن ہوں گے، پانی پر بن جائے گا. مکان بنانا ہے، 3 بیڈ روم بنانے ہیں، باتھ روم بنانے ہیں، یہ بنانا ہو، بن جائے گا. اس اللہ کو پہچانو جس نے ایک قطرے میں آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، زبان، دل، دماغ سب اس نے اپنی قدرت سے بنایا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی ذمہ داری بحیثیت انسان ہونے کی، کسے باشد کوئی ہو، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، بحیثیت انسان ہونے کی
سب سے پہلی ذمہ داری اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے خود کیسی مثالیں دی ہے اور کتنا انداز سے سمجھایا ہے. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اور بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری آیتیں. ایک جانور بھی اپنے رکھے وال کو پہچانتا ہے. آپ نے بکری پالی ہے، آپ نے بیل پالا ہے، آپ نے گھوڑا پالا ہے، آپ گائے ہے، آپ کے دروازے پر جو بھی آتا ہے، اس گھر کے بچے کو گائے پہچانتی ہے، بیل پہچانتا ہے گھر کا. کیوں؟ گھر والے اس کی سردی گرمی کا خیال رکھتے ہیں، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا چارہ، اس کا پانی. اگر بیمار ہو جائے تو دوا دارو. اس لیے جانوروں کو مستقل ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر ہیں مستقل، جو اینیمل ڈاکٹر جو ان کا علاج کرتے ہیں. اس گھر کا بچہ اس بیل کی دم سے لٹک جائے، اس کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، کچھ نہیں کہتا. لیکن کوئی پرایا دوسرا ذرا قریب سے گزرے تو یہ بیل مارنے کے لیے رسے توڑاتا ہے. یہ کیا ہے کہ یہ اپنے پرائے کو پہچانتا ہے. انسان کو سبق پڑھایا ہے کہ کم سے کم اس اللہ کو تو پہچاننا. تم کچھ نہیں تھے، لم تکن شیئا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہر انسان پر ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. اب یہ جو مادہ تولد جس سے بچہ اور انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم منی کہتے ہیں. اس منی کو بولنا کتنا گھناؤنا ہے، کتنا گھن آتی ہے کہ تم تو ایسے تھے، تمہارا کہیں وجود نہیں تھا. لقد خلقنا الانسان. پھر عجیب کہاں سورہ والتین میں اللہ نے قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مکے کی قسم کھائی، تینوں زیتون کی قسم کھائی. اس کو ہم نے کتنا حسین، کتنا خوبصورت اور کیسے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا. اور پھر اس کو ہم نے جو دولتیں دی ہے، جان، مال اور صلاحیت سمجھ بوجھ، اور یہ تینوں چیزیں تمام انسانوں میں مشترک. جو صبح سے شام تک اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں ان کے پاس بھی یہ تین چیزیں، اور صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہتے ہوں ان کے پاس بھی جان، مال اور صلاحیت. اور پھر اس پر اختیار دیا. تو وقت ہم نے دیا ہے، عمر ہم نے دی ہے. وقت کہو، ٹائم کہو، لائف کہو، عمر کہو، یہ الفاظ ہے. مال ہم نے دیا، وقت ہم نے دیا، صلاحیت اور سمجھ بوجھ. دماغ کی ایک چول ہل جائے تو بہت اچھی پرسنالٹی، جسم بہت تگڑا ہے، لیکن دماغ کی چول ہل گئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پاگل خانے میں داخل کر دو. اس لیے کہ وہ حرکتیں ایسی کرتا ہے، ایسے بولتا ہے. ایک دفعہ کوئی بڑا عہدیدار گیا تھا پاگلوں کے ہسپتال میں، تو تعارف کرانے لگے کہ یہ فلاں ہے، چنی ہے، چنا ہے، ایسے ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ بھی آ جائیے، ہم بھی ایسے ہی تھے، ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. ان سے بھی کہا تھا جو بہت بڑی حیثیت کے اپنے دعوے دار، آپ بھی ٹھیک ہو جائے. ایک چول ہل گئی، آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے. اسی لیے جان، مال اور صلاحیت ہر فرد بشر کے پاس، مردوں کے پاس بھی، عورتوں کے پاس، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں.
اور ہر ایک کو اس پر اختیار دیا. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، تمہیں دیکھنے کا اختیار ہے. کان دیے ہیں، سننے کا اختیار ہے. زبان دی ہے، بولنے کا اختیار ہے. ہاتھ پیر دیے ہیں، استعمال کا اختیار ہے. پیسہ دیا ہے، استعمال کا اختیار ہے. دل دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے اور اچھے برے کی تمیز کرنے کا تمہیں اختیار ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اسی پر ساری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، اس سب کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار انہی تینوں پر، ان کے صحیح استعمال اور غلط استعمال پر. مشکل یہ ہے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وہاں بنگلہ دیش کا اجتماع تھا، بہت بڑا ملما کئی لاکھ تھا. فرمایا تھا کہ بھائی اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. ہر آدمی. پھر فرمایا کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائی کب شروع ہوتی ہے؟ وہ کہتی جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح. یہ کہ اگر تو گھر میں بیٹھنے والی، دنیا تو میں دیکھتا ہوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کہ پھر میاں بیوی سے شروع ہوئی، بات بیٹوں میں شروع ہوئی. اور مجھے یاد آیا، کینیڈا میں تھا میں، ٹورنٹو میں، ایک صاحب آئے کہ ہمارے ساتھ 4 لڑکیاں ہیں شادی کے قابل ہے، لیکن چاروں بہنیں کہتی ہیں آپ ابا جو کہو گے کریں گے، شادی نہیں کریں گے. شادی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تو ان بیٹیوں نے کہا کہ جب شادی کریں گے تو آپ کے جیسے کرنا ہے نا، جیسے آپ روز میری ماں سے آپ کی اور آپ میری ماں کی آپ سے صبح شام یہی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے شادیاں کریں. اس لیے کہتے ہیں اپنے گھروں کا ماحول بناؤ. کیا کیا سناؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کی جہالت اور شرک و کفر کے بعد آپ تشریف لائے. انتظار تھا لوگوں کو بہت، وہ نبی آخر زمان، نبی آخر زمان. یہاں تک کہ یہ سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا خاندان آگ کا پجاری تھا. یہ آگ کو پھونکتے تھے، اور ان کے پاس جو پادری تھا اس لیے وہ ان کو بتاتا تھا. ایک مر گیا، دوسرا مر گیا. جب تیسرے پادری کے پاس تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ بھئی یہ مرتے جا رہے، تمہارے بعد پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس پادری نے یوں کہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں اور ان کی آمد کا اور ان کی تشریف آوری کا وقت ہو گیا ہے. اچھا تو کہاں آئیں گے؟ کہ مکے میں آئیں گے، عرب میں آئیں گے. تو عرب تو بہت دور ہو، تو ایران کے تھے اور یہ حجاز. اچھا اگر میں چلا بھی جاؤں اور پہنچ بھی جاؤں تو ان کو کیسے پہچانوں؟ وہاں تو بہت لوگ ہوں گے، کوئی علامت، کوئی نشانی. تو اس وقت اس پادری نے 3 نشانیاں بتائی تھی. وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں. اور تیسری علامت بتلائی تھی، ان کے مونڈے پر گوشت کی ایک موٹی کبوتری کے انڈے جتنی ابلی ہوئی ہے وہ ان کی نبوت کی مہر ہے. آدمی میں جب سچی طلب ہوتی ہے نا تو پھر آدمی رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، سردی نہ گرمی. صحابہ کی پوری سیرت ہمیں بتلا رہی ہے. سلمان کو لگ گئی کہ اب تو جانا ہے. نکلے، دیکھا قافلہ جا رہا ہے. جیسے بہت سو کو ہم نے دیکھا کسی جماعت کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آ جاؤ. وہ یہ جو اس وقت سعودیہ میں جو ہے سلمان، ان سے پہلے ان کے بھائی تھے نا عبداللہ، عجیب قصہ. وہ عبداللہ وہاں امریکہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور جب وہاں پڑھنے کے گیا تو یونیورسٹی جو والوں نے
اس کو ایک ایڈوائزر ایک لڑکی دی تھی، یہ تیری ایڈوائزر، یہ تجھے بتائے گی ہاں یہ وہ جو کرتے ہیں. وہ عیسائی لڑکی تھی. اللہ کا کرنا آ گیا رمضان مبارک کا مہینہ. آدمی سینے میں دل رکھتا ہے، یہ اینٹ پتھر نہیں ہے، دل ہی تو ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و پیٹ، کوئی اس کو ستائے کیوں، دل ہے. ایک دن خیال آیا کہ اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، دنیا کی تمنا ہوتی ہے کہ خدا ہمارا رمضان حرمین شریفین میں کرا دے، ہم طواف کریں، عمرے کریں، سرکار پر صلاۃ و سلام. میں رائل فیملی کا، میرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں. اور پھر ایک مصیبت پر مصیبت یہ میرے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے ہر وقت. اے اللہ، ان کا خود کا بیان ہے، وہ 4 مہینے کے لیے پھر ہمارے یہاں آئے اور 4 مہینے لگا کے گئے، اور ابھی ہر سال 4 مہینے وہ دے رہے ہیں. انہوں نے سنایا کہ میں ظہر کی نماز میں سجدے میں بہت رویا، پروردگار یہ سارا رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ میری رہبری فرما، میری رہبری فرما. کہ میں مسجد سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ سامنے سے آ رہے تھے. انہوں نے میری شکل صورت دیکھ کر السلام علیکم، کہ میرے تو جان میں جان آ گئی کہ کوئی اپنے بھائی ہیں. وہ ادھر آئے، میں ان کی طرف چلا، وہیں مجھے بٹھا لیا اور بٹھا کر کے مجھ سے بات کی. کیا کرتے ہو، کہاں ہو؟ چلے میں یونیورسٹی میں پڑھائی ہے اور میرا سیمسٹر چل رہا ہے. اور ابھی انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے، انہوں نے بہت پیار سے بات کی کہ دیکھو ہم رائل فیملی کے ہیں، ہم شہزادے ہیں، ہم بڑے باپ کے ہیں، ہم لکھپتی کروڑ پتی ہیں، ہم اتنے بیٹوں کے باپ ہیں، اتنے یہ ساری نسبتیں تو بعد کی ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اسی سانس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. جیسے باپ کے بیٹے ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیٹوں کا باپ ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اللہ کا بندہ اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے بھی ذمہ داریاں. اس طرح کی کچھ باتیں ایسے کی، اور یہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. وہ دل تک پہنچتی. وہ جماعت تھی بنگلہ دیش کی، اور اس وقت کے جو وہاں کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے ان کی جماعت تھی. وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی 3 دن کی نقد تشکیل ہوئی. پھر معلوم ہوا کہ ان کا سیمسٹر ہے، لمبا ہے، تو انہوں نے پھر چلا دیا. خیر نماز کے بھی پابند ماشاءاللہ وقفے لگا رہے. اللہ کی شان جب ان کی تعلیم کمپلیٹ ہو گئی، اسٹڈی وغیرہ وہاں کی، تو واپس سعودی آ رہے تھے. ہالینڈ کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، فلائٹ بدلنی تھی، کچھ جانا بھی. تو ایئرپورٹ کا مینیجر، اس کے پاس تو لسٹ ہوتی ہے پوری، اور کون کس طرح کا کون ہے. ان کے پاس ہے کہ آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کہ جی مجھے ٹرانزٹ ویزا چاہیے، شہر میں جانا ہے. شہر میں کہاں جانا ہے؟ مسجد جانا ہے. کون سی مسجد جانا ہے؟ تو وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. ایئرپورٹ کے مینیجر نے پوری لسٹ دیکھی. ایک مسجد والوں کا فون، اس کے مینیجر نے فون کیا، بھائی ایک آدمی ہے، رائل فیملی کا ہے، مکہ مدینے کا ہے، اور مسجد. وہ سارے ساتھی آئے، یہ لے گئے، وہاں رہے، ان کے ساتھ گرج تعلیم یہ کچھ ہو رہا تھا 2-3 دن. اس کے بعد اللہ کی شان، وہ آئے نظام الدین. اب شاہزادہ تو یہ کہ بھائی خام خالق کے لیے لوگ نام پر بہت شور ہوتا ہے نا، نام پر بہت شور ہوتا ہے، تھوڑا مولانا صاحب آئے ہیں تو لگا لو بھیڑ. تو اس
کا پتہ نہ چلے اس کے لیے روم دیا اس کو اور کسی کو پتہ نہیں چلنا دیا. میرے ذمہ اس دن مغرب کے بعد عرب مہمانوں میں بیان کرنا تھا, بات کرنی تھی. مجھے جب معلوم ہوا تھا تو پہلے میں اس کے روم میں گیا کہ میں مل لوں, مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے. تو وہاں تھی نہیں وہ, تو خیر میں چلا گیا, اپنا بیان کیا. بیان کے بعد آیا تو وہ کمرے میں تھے. میں نے بھائی میں تو تم سے ملنے آیا کہ نہیں, میں تو تمہارے بیان میں پہنچ گیا, تو میں تو وہیں بیٹھا تھا. اس کے بعد اس نے یہ ساری سنا کے کہا کہ الحمدللہ اب ہر سال میرے 4 مہینے لگ رہے ہیں رائل فیملی. اور کتنے تمہیں سناؤں, کہاں کہاں سناؤں. عراق کا ایک لڑکا, وہ بھی امریکہ سے پڑھ کے آیا, اور جیسے بصرہ ایئرپورٹ پر اترا اسے اریسٹ کر لیا. دہشت گرد, کیا کہتا ہے, ٹیررسٹ, اندر کر دیا. 2-3 مہینے تک اندر ہی رہا. پھر اس کا کیس چل رہا تھا, اس کی تاریخ تھی, تو 3 جج آئے امریکہ سے اس کا کیس چلانے کے لیے, مقدمہ چلانے کے لیے. اس کو کہ آج آپ کی سنوائی ہوگی اور آپ کو بلائیں گے. بہت اچھا مجھے, لیکن انہیں یہ تھا کہ میرے لیے تو آج مجمع بھی بہت بڑا جمع ہو گیا تھا کہ آج اس کو کیا کرتے ہیں. کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو پھانسی ہی کا یہ حکم کریں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینا دو, خدا کرے ہم نماز کو سمجھے. نماز کتنی بڑی دولت حضور نے معراج سے لا کر دی ہے. یہ معراج کا مہینہ ہے, رجب, اسی میں ہوئی تھی. اب 50 تھی, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور ان کا کہ آپ جس امت کے پاس جا رہے ہیں 50 پڑھیں گی, وہ 5 بھی پڑھے تو غنیمت ہے, کم کرائیے. 9 مرتبہ گئے اللہ کی جناب میں, کم کرے. 9 مرتبہ میں 5 کم ہوئی, کتنی رہ گئی؟ 5. کہا کہ اور کم کرائیے. فجر عشاء جو حال ہے اس وقت امت کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے. علماء تو علماء ہیں, اس لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت, ان کے پاس بیٹھو, اٹھو, پوچھو, سمجھو. کہ 9 دفعے شرم نہیں آئی اور 10ویں دفعے میں شرم آ رہی ہے. کس سے شرم آ رہی؟ کہ اللہ سے نہیں. کہ عام طور پر معمول یہ ہے کہ گھر سے گیا ہوا آدمی جب گھر آتا ہے تو سارے گھر کے بچے ابا ہمارے واسطے کیا لائے, ابا دادا ہمارے پوچھتے ہیں. یہ کہ جب میں جاؤں گا یہ معراج اور 7 آسمانوں کی اور نبیوں کی امامت اور جنت اور دوزخ اور زمین سے آسمان پر کیا جاتا ہے, آسمان سے اللہ کے فیصلے کے, جب ساری سناؤں گا تو پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے. تو اگر 10ویں دفعے میں جا کے وہ 5ویں معاف کروا دی تو میں کیا دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو وہ 5 نوازیں دی. اور اسی لیے عجیب فضائل تو فضائل ہیں. یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا, ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, مرتے وقت اس کو فرشتہ کلمے کی تلقین کرتا ہے. ہر آدمی کہتا مولوی دعا کرنا اللہ خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالخیر, راستہ بتایا ہے. تو خیر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, پیچھے آدمی کھڑا تھا کہ آپ کو بلا رہے ہیں. یہ جب نماز پڑھ کے دعا مانگ کے گئے, اللہ کی شان کہ وہ تینوں جج کھڑے ہو گئے اور ان کو شروط مارا. جن کو دنیا شروط مارتی ہے حیران, انہوں نے کہا تشریف رکھیے. جج نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موقع غنیمت ہے, پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں گے, کیا ہوگا, یہی موقع ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے, آدمیوں کو پہچانو اور موقع محل کو سمجھو.
ہر ایک کو ایک لاٹھی نہیں ہانکا جاتا. اب یہ کیسے کیسے اسپیشلسٹ ہیں, کپڑے شکل صورت ایسی کوئی ہے, کیا کیا حیثیت ہے ان کی. اللہ ان کی عمروں میں برکت دے, ان سے خوب کام لے, اللہ خوب کام لے اور مخلوق کی خدمت کرائے. اور یہ بھی بیچ میں سنا دوں کہ حدیث ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ, احب الناس الی اللہ انفعهم للناس, او کما قال علیہ السلام. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اس پورے کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچائے. اب یہ جو یہاں مریض ہوتے ہیں, آپ کا پیار سے ایک جملہ کہنا. مجھے یاد ہے ہمارے جب ہم نظام الدین میں تھے بنگلے والی مسجد میں, تو اس کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جہاں ہاؤس کے نام سے. اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ماشاءاللہ. جب وہاں ہوتے تھے تو نماز کے وقت بھی مسجد میں آتے تھے. رات کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب حیات الصحابہ پڑھتے تھے اس میں بھی ہوتے تھے, تھوڑی دیر بیٹھتے بھی تھے. مجھے ایک دن جان پہچان تھی, وہ ہم کو پہچانتے تھے, ہم نے ان کو پہچاننا تھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ 2 ٹائم جاتے ہو نرسنگ ہوم, نیت کیا کرتے ہو؟ نیت میرا جاب ہے. ارے بابا تمہاری نوکری اور تمہارا جاب کون لے رہا ہے؟ میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں لگ دوں, دنیا بھی اور دین بھی, دنیا بھی اور آخرت بھی. کیسے؟ میں نے کہا اچھا تم جب وارڈ میں جاتے ہو 20-25 بیڈ ہیں, مریض ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کا ابا ہے, کسی کا دادا ہے. وہ سارے جتنی تسلی دیتے ہیں ایک طرف, آپ مریض کے پاس کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ کھانا کھایا تھا, نیند آئی تھی, ٹھیک ہے نا, کتنے گھنٹے لگے؟ ہم نے رپورٹ دیکھی ہے بہت اچھی جا رہے, جلدی چھٹی جائیں گے. چچا آئے, بھائی آئے, اماں آئے, بیوی آئے, ڈاکٹر صاحب آئے تھے, ڈاکٹر صاحب آئے تھے, رپورٹ بہت اچھی, چھٹی دینے والے. ماں نے کتنی تسلی دی, کتنا سر پہ ہاتھ پھیرا, بیوی نے کیا کیا کہا. لیکن ڈاکٹر صاحب کے ایک جملے سے تو میں نے کہا یہ جو آپ نے اس کا مزاج پوچھا کیسے ہو, کھایا تھا, اسی کا نام عیادت ہے, اسی کا نام بیمار پرسی ہے. اگر آپ گھر سے جاتے ہو یہ نیت کر لو کہ میں بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں, تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کو بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور جو شام کو کرتا ہے صبح تک, میں نے کہا 2 وقت کی ڈیوٹی ہے نا, 1,40,000 تو تم نے روک لیے, 1,40,000 فرشتے تو تمہارے اس میں آگے. اگر نیت کرو نوکر ہوں نوکری ہے, نوکر ہوں نوکری ہے, تو ادھر ساری دنیا کرتی ہے. تم تو مسلمان ہو, نبی کے امتی ہو, قرآن حدیث والے ہو, اللہ نے تم کو راستہ دیا. آپ یقین مانو وہ کئی سال رہے وہ وہاں, جب بھی ملتے تھے تو کمال صاحب نسخے تو ہم لکھتے ہیں بیماروں کے, یہ گولی, یہ کیپسول, یہ انجیکشن اور فلاں فلاں. تم نے تو ایسا نسخہ مجھے دیا ہے کہ روزانہ جب باتھ روم سے نکلتا ہوں اور ہسپتال کے کپڑے پہنتا ہوں تو پہلی نیت کرتا ہوں میں بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں. روزانہ مفت میں وہ سارے. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کمپیوٹر ہے نہیں, جب ایک مریض پر صبح شام میں 1,40,000 ہوئے اور 25 بیڈ ہے تو میں نے کہا میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے نہیں آتا وہ انگلیاں مارنا یہ, لیکن تم کو کیلکولیٹ کر لینا کہ کتنا. ہمیں تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, ان کی امت میں جن کی ہر ادا میں رحمت ہی رحمت, جن کی ہر ادا میں عزت ہی عزت. تو خیر اس نے 2 رکعت پڑھی, انہوں نے جج نے کہا کہ موقع اچھا ہے. پورے 6 نمبر فل انگلش میں, وہ 3 جج بیٹھے ہوئے تھے,
6 نمبر بیان کیے. 6 نمبر کے لیے ہمارے 6 نمبر ہیں. جب سنتا رہا, ابھی 2 کو موقع نہیں دیا, اس سے پہلے بڑے جج نے یہ کہہ دیا آپ بالکل بے قصور ہیں, جائیے. دنیا حیران کہ کیا سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا. یہ نکلے اور آئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے. وہ خود ہمارے یہاں آئے, 4 مہینے لگائے, میں ان کو جانتا ہوں. بہت انہوں نے خود یہ سنایا سارا کہ میں جب گاڑی میں بیٹھ گیا تو 3 جج آئے. ان 3 مہینوں کے درمیان آپ کو جتنا ٹارچر کیا گیا ہے, ہم وہاں امریکہ میں بیٹھے بیٹھے یہاں کہتے آج یہ کرو, آج یہ کرو, بجلی کا کرنٹ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی, جو بھی. پہلے تو آپ ہم کو معاف کر دو. جج معافی مانگ رہے. خدا کرے ہم ایمان کی طاقت کو, اللہ کی مدد کو, اللہ کی قدرت کو سمجھیں. اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے. اس کے بعد وہ کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ 6 نمبر, اور جس کی زندگی میں یہ ہوتے ہیں اور جو اس کی محنت کرتا ہے تو انعام کے طور پر اللہ کی طرف سے اس کو دعا کی طاقت ملتی ہے, اور اس محنت کرنے والے کی دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی سنایا تھا کہ جو ان کو بغیر کسی وجہ کے چھیڑتے ہیں اور ستاتے ہیں, ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, تو پھر ان کی بددعا بھی ایسی لگتی ہے کہ نسلوں کی خبر لے لیتی. آپ نے سنایا تھا, دیکھیے وہ جو کچھ ہم نے کیا ہماری وجہ سے, پہلے تو اس کو معاف کر دیجیے. اور ایک ریکویسٹ اور ہے, آپ ہمارے لیے بددعا نہ کیجیے گا, ورنہ ہاں اور ہماری اولاد کہیں کے نہیں رہے. یہ امریکہ سے آئے ہوئے جج, خدا کرے اس دعوت کی محنت کو, اس کی عظمت کو, اس کی اہمیت کو, اس کی حفاظت کو, اس کے نتیجے میں دنیا آخرت کی فلاح و بہبود کو ہمارے دل لے لے, اور ہم اپنی جان و مال اور صلاحیتوں کو استعمال کریں. اور یہ کبھی نہیں کہا نوکریاں چھوڑ دو, بیویوں کو بھیج دو اور بچوں کو یتیم خانے میں, اور بس تبلیغ تبلیغ تبلیغ, بالکل نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, بہت اونچے درجے کے صحابی, نوجوان تھے, خوبصورت تھے, شادی ہوئی لیکن ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار. سوسر صاحب نے بہو صاحبہ سے, یعنی ان کی دلہن سے, ابا نے پوچھا ہاں بیٹی ہمارے صاحب والے کو کیسا پایا؟ ابھی کیا کہنا آپ کے صوفی جی کے, کیا کہنا آپ کے صوفی جی کے, رات بھر نفلے دن بھر روزہ, ہمارے پاس تو آئے نہیں. سمجھ گئے؟ تمہاری شادی. عجیب بات یہ تھی کہ وہاں صحابہ کا ایک مزاج تھا, جو مسئلہ آیا, جو پرابلم آئی, جو کوئی ہوئی, اس کا حل اللہ کا حکم دیکھو, نبی کا طریقہ. وہ سیدھے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول عبداللہ شادی میں نہ کرائی اور یہ حال ہے, آپ بلائیے. وہ آئے, عبداللہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے رات بھر نفلیں پڑھتا ہوں, دن بھر روزہ رکھتا ہوں. اچھا, تو وہی ہم سمجھے تھے کہ شاباشی ملے گی. عبداللہ تیری جان کا تجھ پر حق ہے, جو تجھ سے ملنے کے لیے آئے اس کا بھی حق ہے, تیری بیوی کا بھی حق ہے, یہ سارا واپس کیا. تو میرے دوستوں, میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی دی جان مال اور صلاحیت نہیں, ارے ہمارا کھانا دعوت بن جائے گا, ہمارے اچھے اخلاق, ہمارا لوگوں سے اچھا برتاوا, یہ خود دعوت بن جائے گا. مجھے یاد ہے, اور جب ہماری ہی اگر اونٹ تیری کون سی کل سی تھی, جب ہم ہی اوپر سے نیچے تک ٹیڑے تو پھر کہاں سمجھ میں آئی. ایک لڑکا آیا, پیرس کا تھا, 3 لڑکے باہر کھڑے تھے کمرے سے باہر, ایک پیرس کا تھا اور ایک کو ابھی 3-4 سال ہوئے شاید, وہ ہیتی, امریکہ میں ایک جگہ ہے نا ہیتی, جہاں وہ بہت بڑا طوفان, اور ارے بولو نا یار, ہے کہ نہیں,
ایک وہاں کا تھا اور ایک اور سے، بھائی کیوں کھڑے ہو، آپ سے ملنے کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اس کے لیے، روٹی یہاں اسی کی کھا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو اس میں جو پیرس کا تھا اس کا نام محمد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ محمد تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتا رہتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے، اب کون واحد پڑھ رہا ہے اور کون اچھی چیزیں پڑھ رہا ہے، کہ میں جو چیپٹر اور جو ورق الٹتا تھا میرا دل ایسے کھینچتا تھا جیسے میگنیٹ کی طرف لوہا کھینچتا ہے۔ میرے دل میں نے کہا کہ لائف 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 از اے لائف، یہ ہے لائف، یہ ہے زندگی۔ گھر گیا، گھر والی سے کہا کہ میں کلمہ، اس وہ آنکھ بگولا ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی مردوں کی تبلیغ نہیں ہے، گھروں میں ماں بہنیں کی، بیوی بچوں کا ذہن بناؤ، جیسے صحابہ کی عورتوں کی قربانیاں، اللہ اکبر کیسی کیسی۔ تو اس نے کہا کہ اس بلڈنگ میں، پیرس میں تو بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہے، 30-40 اس میں اکثر فیملی مسلمانوں کی، عرب تھے، ان کے جیسا ہونا ہے، سونے یہ نہیں دیتے رات کو، پیتے وہ ہیں کہ جو ہمیں ابھی اس کا نام بھی نہیں آتا، لڑکیاں ان کی ننگی پھرتی ہے، ان کے جیسا ہونا ہے کلمہ پڑھ کے۔ بھائی تو اس نے یوں کہا کہ سن، میرے لیے یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ میرے لیے نمونہ نہیں، جس اللہ نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے اس نے یہ کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، جو نبی دے وہ لے لو، جس کے کرنے کو کہیں اس سے کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تمہیں اختیار ہے، وہ نہیں مانی۔ اللہ کی شان۔ ایک دن اس نے خود سنایا، تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، نوک کیا کسی نے، دروازہ کھلا تو ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بہن تم کون، کہاں سے؟ کہ وہ سب بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم مجھے اپنے نکاح میں ہے، میں تو جانتا نہیں، اور تم کون، کہاں سے؟ جب بہت پیچھے پڑی تو اس نے کہا کہ میں تو کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرتا ہوں، ہمارے بڑے مرد اس لیے کہتے ہیں نا، ہمارے پورے کام کی اصل جان جو ہے وہ مشورہ ہے۔ اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور کیا کیا، تو اچھا مشورہ کر، انہوں نے مشورہ کیا تو پیرس کے جو اس وقت بھی ہیں اور اب بعض وہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جب اس نے ناک ماری اور وہ نہیں رہی تو اللہ نے بھیجی ہے، نکاح کر لے۔ لیکن جب نکاح کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو جی، میں تو 4 مہینے کے لیے جاؤں گا اور پیرس کی زندگی بہت مہنگی ہے میرے پاس۔ اس لڑکی نے کہا کہ 4 نہیں 6 مہینے لگانا، مجھے تجھ کو نہیں چاہیے، نو پینی، کوئی پینی نہیں چاہیے، تو مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ ارے میں تو 4 مہینے کے بعد پھر حج میں بھی جاؤں گا، وہاں بھی تو سال لگا کے آنا، لیکن تو جا۔ اور خیر اس کا نکاح ہو گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ جس راستے میں آپ جا رہے ہیں آپ خرچ کریں گے اور آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے ثواب اور تسبیح پڑھیے ثواب ہے، مجھے بھی اس میں میرا بھی شیئر کر۔ اس لڑکی نے اور حج میں جاؤ گے تو میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ دوستو اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارا ہوتا ہے آدمی کے اندر کی طلب پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 600 سال تک 600 سال تک شرک میں اور جہالت میں رہے، لیکن اللہ نے ان کو پسند کیا،
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آدمی اپنی زندگی کی لگام، میرا وقت، میرا پیسہ، میری صلاحیت اپنے صحیح ٹھکانے لگے کہ میری جان میرے لیے وبال نہ بنے، میرا مال میرے لیے عذاب نہ بنے، میری سوچ گندی نہ ہو، جو یہ چاہے وہ ان کا دامن تھام لے۔ صحابہ کے بارے میں بتانا کہ کیا وجہ، ان کی 4 آنکھیں تھیں، 6 آنکھیں نہیں، آدمی تو ہمارے جیسے تھے۔ یہ سب سے بڑی چیز یہ تھی ابرہم قلوبا، دلوں کے بہت پاک، کسی کی طرف سے حسد نہ کینہ نہ کپٹ۔ اعمقہم علما، یہ نہیں کہ جس سے جو سن لے کے بھاگے، پوری تحقیق کرتے تھے، علماء سے پوچھتے تھے، وہاں تو حضور موجود تھے۔ اقلہم تکلفا، زندگی بہت سمپل، سادہ اور اچھی۔ انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ، ان کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست اپنی نظر انتخاب سے ان کو منتخب کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کے لیے، اور نبی والا دین دنیا میں پہنچانا اس کے لیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن حضور کا پورا دین ہمارے، کہ وہ بہت خوش قسمت جن کو اللہ پاک اس کے لیے پسند کر لیں کہ یہ خود بھی دیندار بنے، حضور کے ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور پھر دوسروں کو پیار سے، حکمت سے، محبت سے۔ اور ایسے کتنے قصے، کتنے واقعات ہیں۔ میرے دوستوں یوں کہتے ہیں بہت شادیاں دیکھی، بہت شادیاں دیکھی، بڑی براتیں دیکھی، بڑے ولیمے کا، دعا کرو میری بھی شادی ہو جائے۔ کہتے ہیں نا براتیں بہت دیکھی، ولیمے بہت کھائے۔ ارے ہاں ہاں مولوی صاحب تم نے بہت کارگزاریاں سنائی، دعا کرو اللہ ہم کو بھی قبول کر لے۔ ارے کہو نا آمین۔ آمین۔ اس لیے دوستو میں نے کہا ایک یہ تینوں چیزوں پر جو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا رہ کے جنت بنے جب تک دنیا میں رہیں، اور سکرات سے لے کے جنت کے فیصلے تک وہ سارے فضائل جو حضور نے بیان کیے ہیں وہ سارا ملے، وہ بھی انہی تینوں طاقتوں کے صحیح استعمال کا نتیجہ ہے۔ دنیا جہنم کا دا، گھر جہنم کا دا، کہیں چین نہ سکون، نہ کاروبار، نہ رشتے دار، مرتے وقت کہ سکرات میں سختی، قبر جہنم کا گھرا، اور آگے جہنم تک کا فیصلہ، یہ سارا۔ اور اس وقت دنیا میں جتنا اچھا یا برا جو کچھ ہے، زندگی کے مختلف شعبے ہیں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، شادیوں میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اڑنے میں، بولنے، سننے، دیکھنے میں، جتنا اچھا یا برا ہے وہ انہی تینوں طاقتوں کے صحیح یا غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، ان کو پہلا سبق یہ دیا تھا، تمہارے پاس جو وقت ہے، تمہارے پاس جو پیسہ ہے، جو سمجھ بوجھ ہے، یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اللہ نے خود نمونہ محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ جب اس محنت کو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے تو میں نے کہا نا کہ دوسرا ایک وہ حیرتی کا تھا، وہ بھی آیا، بھائی تو کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ابا پادری تھے اور کتنے لوگ کنورٹ ہوئے، لیکن ان کو خود کو خیال یہ تھا کہ جو بات حق ہے وہ جو کئی دن تک ایک مکان میں چپ چاپ ہو جاتا، اللہ کی شان، وہ تو ہدایت تو اللہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، آواز سنی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھ رہے تو کوئی آدمی نہیں، تحقیق کے لیے پردے آدمی تھا۔
معلوم ہوا کہ مجھے جس حق کی تلاش ہے اس کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ میرے ابا نے کلمہ پڑھا، ہم 4 بھائی چاروں نے کلمہ پڑھا، اور اس کلمے کی حقیقت اور اس کلمے کے ناطے جو ذمہ داری ہم پر آتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے کے واسطے میں یہاں آیا۔ میرے دوستوں ایک قصہ نہیں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ ارے یاد آیا، میں نے بیچ میں کہا تھا نا، پہنچ گئے۔ راستے میں پہنچنے سے پہلے جیسے آدمی سفر میں ہوتا ہے تو کبھی سامان کم ہو جاتا ہے تو ساتھیوں نے کہا بھیا کیا کریں، پیسہ تو ہے نہیں، تو وہ قافلے والوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا چھوکرا ہے اس کو بیچ دو۔ تو ان قافلے والوں نے حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچا، اور یہودی نے ان کو باغ میں درختوں کو پانی پلانے اور کھجوریں اتارنے پہ لگا دیا۔ اللہ کی شان ہو تو اللہ ہے، جب کسی کو راہ دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں تو جو ڈانٹ دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے۔ ایک دن حضرت سلمان کھجوریں اتارنے کے لیے چڑھے ہوئے تھے، نیچے باغ والا جو تھا اس کا چچا زاد بھائی آیا اور بہت ابے تبے اور شائیں بکنے لگا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے کیا بتاؤں، یہاں ایک آدمی آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ اس کے پیچھے دیواریں پھیر رہے ہیں۔ حضرت سلمان نے سن لی کہ میں قریب پہنچا ہوں، وہ اترے، کھجورے وغیرہ، تھوڑی سی اجازت چاہیے۔ یہ جیسے دبئی وغیرہ جاتے ہیں اور ان کے شیخ سے وہ کہتے ہیں کام کرو، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں نا، کھانا بھی اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں، جوتا اتارنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، جوتا پہنے سو جاتے ہیں۔ پیسہ ایک مرتبہ علی گڑھ سے ایک نوجوان آئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ صاحب وہاں موجود تھے۔ حضرت میں صبح دبئی جا رہا ہوں، میرا جواب فرما ہے، جاب کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی، اچھا بھائی دبئی جا رہے تو دبئی کا اللہ نے کو ہمارا بھی سلام کیا دینا۔ حضرت اللہ کرنے والے ہیں، جتنا مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ اسی لیے کہا رزق بقدر مقدر، دین بقدر مشقت۔ مقدر میں جتنا روزی تو اتنی ملے گی، لیکن دین زندگیوں میں اتنا آئے گا جتنی محنت مجاہدات، جتنی قربانیاں۔ تو حضرت سلمان کو موقع ملا، دوسرے موقع پر کچھ کھجورے لے کے گئے۔ ارے بھائی آپ لوگ مسافر ہو اور وہ پتہ نہیں کہاں کیا ہوا، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم صدقے کی نہیں کھاتے، اب تو ان کی تو ماچھیں چل گیا، بالکل نشانے پہ لگا ہے، اب انتظار نہ ہو۔ یہودی کے یہاں کام کر رہے ہیں، ایک دن ہدیے کی کھجوریں لے کر آئے۔ وہ اس دن تو آپ حضرات نے منع کر دیا تھا، لیکن یہ تو ہدیے کی ہے، رکھ دو، قبول کرتے ہیں۔ اب تو اور مہر لگ گئی، اب انتظار ہے اس مہر کا۔ مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے۔ اگر زمزم آتا ہے کہ لوگوں کے پاس، عمرہ تو انہوں نے کیا، حج تو انہوں نے کیا، اب وہ تمہیں بھر بھر کے گھر پہنچاتے نہیں، کنواں آتا ہے نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو اب تیسری علامت کا انتظار ہے۔ حضور چادر اوڑھے ہوئے ہیں، سب سامنے ہیں، حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے، لیکن چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، ہوا چلائی اللہ نے، اور تیز ہوا چلی، حضور کی چادر اتر گئی، وہ مہر کھل گئی۔ حضرت سلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، پہنچ گئے اندر کی طرف۔ اور پھر تو ان کو اتنا چاہا حضور نے کہ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارا فیملی ممبر ہے۔ اور کیا کیا ان کے فضائل۔ میرے دوستو اگر ہمارے دلوں میں طلب ہے تو اللہ ہمیں، جیسے صحابہ میں طلب پیدا ہوئی
تو اللہ نے کتنی ترقی دی. اور ایک ہے وہی کہا نا کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی حلال حرام جائز ناجائز اپنا فرض جو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس من مانی جی کی چاہیے، من مانی جی کہ اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں. اور جو اس پر قابو پاوے اور ان کے لیے مرنا ہے، مرنے کے خدا کو منہ دکھانا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے، جو اس کی روشنی میں کاروبار بھی کرے گا، نوکری بھی کرے گا، کارخانے بھی چلائے گا، سب کچھ کرے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. لیکن کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی اور پہلے سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے مولانا اور بزرگان دی صحابہ اخیر تک حضور سے سیکھتے رہے. حضور خود تعلیم کے حلقے میں، اور آپ نے فرمایا مجھے سکھانے والا بنا کے بھیجا. میرے دوستوں یہ دین سیکھنا ہے، لیکن پہلے طلب پیدا ہو کہ مجھے دین سیکھنا ہے. اس کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں. اب بتاؤ کون تیار ہے؟ اور یہ مہینے بڑے عجیب ہیں. معراج بھی، شب برات بھی، شب قدر بھی، قرآن کا نزول بھی، اور جہاں سے اسلام کی تعلیم